ہمارے بہت ہی پیارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پہنچے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی. ایک خبر وہاں سے انہوں نے دی اور ایک خبر ہم آپ کو دیں گے. جو ہم دیں گے وہ انٹرسٹنگ خبر ہوگی, لیکن پہلے انہوں نے کیا لکھ کر خبر دی ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا, جہاں اساتذہ اور طلباء نے ان کا بھرپور خیر مقدم کیا. ماشاءاللہ, مطلب یہ ڈی جی صاحب کا جو سبارڈینیٹ ہے وہ لکھ کر بتا رہا ہے کہ بھرپور, کیا توپیں شوپیں چلائیں اسٹوڈنٹس نے, مطلب کیا بھرپور خیر مقدم تھا. لیکن چلے آگے چلتے ہیں. خصوصی نشست میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ملک کی داخلی صورتحال, دفاعی امور اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار پر تفصیلی گفتگو کی. اچھا, آپ یہ ٹھیک ہے کر لیں, آپ کا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, سب کا ملک ہے, لیکن یہ جو کیمسٹری پڑھنے والا, جیولوجی پڑھنے والا بچہ ہے, فزکس پڑھنے والا قائد اعظم یونیورسٹی میں بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز بھی ہے, ان سے کر لیں. لیکن یہ جو باقی بچے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے تھے, ان کا کیا قصور ہے اسٹوڈنٹس کا, ان کا کیا لینا دینا ہے ساری بات کے ساتھ. لیکن چلیں, آپ کہتے ہوں گے کہ ان کو بھی سارا آج کل مطلب آج کل وار ہسٹیریا پوری دنیا میں چل رہا ہے, کسی ایک جگہ تو نہیں ہے, تو ان کو بھی ہم نے ذرا تھوڑا سا اسی کے اندر کھینچنا ہے, تو ٹھیک ہو گیا. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے طلباء کو, اب جو اصل مقصد ہے وہ آ گیا, انہوں نے طلباء کو سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور حقائق کے فرق سے متعلق بھی آگاہ کیا. اب یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئے سوشل میڈیا, حقائق, مس انفارمیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کون سا کوئی ییل یونیورسٹی سے انہوں نے کوئی کورس کر رکھا ہے اس کا, یا ماسٹرز کر رکھا ہے, یا اسٹینفورڈ میں پڑھاتے ہیں, یا لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھاتے ہیں, یا چلیں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے یا پڑھتے رہیں یہ کورس. ان کا اس سے, ان کی تو پہلے جو ان کی ایکسپرٹیز تھی اس کا ڈی جی, اس کا آئی ایس پی آر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ تو چلیں آرمی چیف کو پسند تھے, انہوں نے یہاں اپوائنٹ کر دیا, تو یہ اب مس انفارمیشن, سوشل میڈیا, اس کے اوپر. لیکن میرا خیال ان کی حالت بھی وہی ہے کہ جیسے کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو پھر اس بیماری کا ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ تنقید ڈی جی صاحب اور ان کے باس پر ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے اس چیز کی وجہ سے ڈی جی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ میں اب ایکسپرٹ ہو گیا ہوں تنقید کے بارے میں, اور جو مخالف کہیں ان کو پروپیگنڈا کہہ دیں اور مس انفارمیشن کہہ دیں, اور جو ہم کہیں اسے درست کہہ دیں. تو یہ ان کی مہارت ہے. آگے چلیں. طلباء اور اساتذہ نے سیشن کو انتہائی مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نشست نے ان کے کئی ابہام دور کر دیے. اس موقع پر طلباء نے کہا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاک فوج ہمارے اندر سے. شاباش ہے بھائی, لو جی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ سب سے پہلے پاکستانی ہے. سب کو پتا ہے ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. یہ بھی کوئی آپ کی پریس ریلیز میں بتانے والی بات ہے کہ فوج ہمارے اندر سے, یہ بھی ایک ٹروتھ ہے. تو یہ کیوں, جب آپ کو ایک جو نیکڈ ٹروتھ ہو اس کو بھی بار بار بتانا پڑے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کو پروپیگنڈا, اس کے پیچھے کو وجہ ہے. اگر باہر دن ہے تو دن ہے, آپ بار بار کیوں بتائیں گے باہر دن ہے, باہر دن ہے, باہر دن ہے, جب کوئی آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہو تو اس کا مطلب وہاں پر کچھ غلط ہے. انہوں نے مس انفارمیشن سے متعلق سوالات کے مدلل جوابات دینے پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ بھی ادا کیا. بچوں نے ان کے جوابوں کو مدلل جواب قرار دیا, اور یہ بتا ہمیں کون رہا ہے, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب خود ہی بتا رہے ہیں. وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ بچوں نے میرا شکریہ ادا کیا, مدلل جوابات کا شکریہ ادا کیا. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنے منہ میاں مٹھو بھی بن رہی ہے اور اپنے بارے میں بھی بتا رہی ہے. اب وہاں اصل میں کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو رپورٹر ہیں اسلام آباد کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں نے تگنی کا ناچ نچا دیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب. سوالات ایسے ایسے پوچھے گئے کہ جواب نہیں تھے, اور وہ جو ایک ڈر کا ماحول بنایا ہوا ہے وہ تھوڑا سا وہاں ٹوٹا. مطلب کہ اب آپ کو گونگی ویڈیو یہ ریلیز کریں گے جس میں وہ چند بچوں کے باہر کھڑے ہو کے انٹرویو ہوں گے, اور اندر ڈی جی صاحب کی کوئی گونگی ویڈیو اندر سے جاری ہو جائے گی, وہ آپ دیکھ لیں گے. یا ہو سکتا ہے اب ہم نے تنقید کر دی ہے تو کل تک جو ہے وہ گونگی ویڈیو کی بجائے وہاں پر بولنے والی ویڈیو, کوئی تھوڑے بہت الفاظ ڈی جی صاحب کے آ جائیں, کیونکہ ویڈیو تو ساری ہوتی پھر اس میں سے کاٹ کاٹ کے یا آواز بند کر کے جاری کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے آواز والی جاری کر دیں. لیکن وہاں پر جو اصل میں ہوا وہ آپ کو نہیں بتائیں گے. اصل میں درگت بنی ہے, اور اصل میں اسٹوڈنٹس نے بہت تکھے سوالات پوچھے, اور وہ سوالات جو حالیہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, مرید کے ہو یا کشمیر ہو یا اس سے پہلے 26 نومبر ہو یا الیکشن کی چوری یا یہ جو 26ویں 27ویں ترمیم اور ججز کے ریزیگنیشن, جو کچھ بھی یہ کروایا جا رہا ہے اور ہمارے ملٹری جنرلز کر رہے ہیں, اس سب کے اوپر سخت ترین سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں. اور ڈی جی صاحب کے پاس جوابات نہیں تھے, بس وہاں سے بڑی مشکل ہی نکلے ہیں, مطلب اپنا وقت پورا کر کے. تو ایک ان کا مشکل وزٹ تھا, میں یہ کہوں گا. باقی یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سچ کا دامن پکڑا اور ڈی جی صاحب کو مکمل طور پر ٹف ٹائم دیا, اور انہیں حقیقت سے روشناس کروایا کہ معاملہ ہے کیا.